السلام علیکم جی. سب لوگوں نے اس کے اوپر ویلا کر دیا اور میں نے کہا کہ میں بھی اپنا فرض کفایہ ادا کر دوں. اور وہ ویلاگ یہ ہے کہ جناب حکومت پاکستان نے کی وزارت قانون نے پرائم منسٹر جناب عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریاض ملک صاحب ایک ملک کے غریب آدمی ہیں، ان کے اوپر رحم کھائے اور 460 ارب روپیہ جو ان سے وصول کرنا تھا، جن کی انہوں نے تاحال کوئی قسط ادا نہیں کی، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو رعایت دے دے اور اس 460 ارب روپے کو ایک ایکویٹی سمجھ لیا جائے، یعنی کہ قرض سمجھ لیا جائے جو کہ ریاض ملک صاحب کو دے دیا جائے. اور اس کا جو سود ہے صافی سود، یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سود کرتا ہے وہ صافی ہوتا ہے نا. باقی بینک جب آپ کو قرض دیتے ہیں تو اس صافی سود کے اوپر پھر اپنا خرچہ ڈالتے ہیں، تو وہ جو صافی سود ہے وہ سالانہ لے لیا کرے حکومت اس سے، اور جب 7 سال مکمل ہوں گے تو اس 7 سال کے بعد پھر ہم پورے کے پورے پیسے ادا کر دیں گے، یا کوئی اور جو ہے عظمت سعید ہمیں مل جائے گا تو ہم پھر اس قوم کو فلوک لگا لیں گے، تھوک لگا لیں گے. یہ خط لکھا ہے جی. اس خط کا مختصر سا اور میرا تبصرہ بھی اس کے ساتھ جو ہے. اب اس کے اوپر تمام لوگوں نے ویلا کر دیے ہیں، لیکن میں نے جب تھوڑا سا اس کے حوالے سے، ہمارے پاس خبر یہ تھی اور میں آپ کو خبر کا سورس بھی بتا دوں گا کون تھا، لیکن خبر ہمارے پاس تھی اور ہم نے اس کے اوپر ویلا کرنا تھا، لیکن میں نے بوجود روک لیا. میں نے کہا کہ کچھ ایسے ہی پاک باز لوگوں کے نام اس میں آ رہے ہیں تو یار وہ پہلے ہی ہم سے زیادہ خوش نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں. یہ بریک تھرو ہوا کیسے؟ اچھا دیکھیے، ریاض ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے کرو آدمی ہیں. لاہور میں ایک گینڈا جو تھا وکیل پھرا کرتا تھا، بیچارے کی کوئی ویلیو نہیں تھی. پھر اس نے ایک کام اٹھایا، اور کام کیا اٹھایا کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جو بھی منصوبہ ہوتا تھا وہ اس کے خلاف جا کے عرضی ڈال دیتا تھا اور کہہ کرنا شروع ہو جاتا تھا عدالت کے اندر. میڈیا کے اوپر بھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. گینڈا نما ایک وکیل ہے. آج کل اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کام کوئی ہو ہی نہیں رہا، لیکن آج کل کوئی منصوبے کے اوپر وہ نہیں ڈالتا. اچھا ہم نے کہا یار اس گینڈے وکیل کو مسئلہ کیا ہے. پتہ چلا کہ وہ اس کو صاحب لوگوں نے نا بحریہ کا نا اسٹینڈنگ کاؤنسل رکھوا دیا. تو بہت زیادہ خوشحالی آ گئی ان کے پاس. تو وہ گینڈا وکیل صاحب نے کوئی درخواست نہیں دی جی آج کل اس کے حوالے سے، وہ پرانی درخواستیں ہی زیر سماعت ہیں. تو بحریہ ٹاؤن بہت سارے کاموں میں کام آتا ہے، بہت سارے اداروں کے، بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے اشخاص کے. اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک، تو ان کا نام نہیں تھا اس معاملے میں. ہمارے پاس جو اطلاع ہیں، اور ہمارے دوست جناب جواد فیضی صاحب ہیں، چوتھا ستون جو پروگرام کیا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، آج کل تو بے روزگاری چل رہی ہے، ہم ٹی وی پہ آپ ان کو کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں ایز ایکسپرٹ. تو وہ پروگرام کیا کرتے تھے جی. انہوں نے یہ روایت کی کہ جناب اس 460 ارب روپے کی معافی، بائی دا وے 460 ارب روپے میں سے تقریباً 40 ارب روپیہ نکل چکا ہے. اور یہ 40 ارب روپیہ کون سا تھا؟ یہ ریاض ملک کے صاحبزادے نے جو ڈی ایچ اے ویلی سے لوٹ مار کی تھی، یعنی لوگوں سے پیسے لے لیے تھے اور پلاٹ یا فلیٹ وغیرہ نہیں دیے تھے، وہ پیسے انہوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھجوائے تھے. اور وہ منی لانڈرنگ جو تھی وہ باہر جا کے برطانیہ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ ہو گئی تھی. اب جب برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم سورس دیکھیں گے، کیونکہ بہت سارے باہر سے پیسے آ کے ہماری ریئل اسٹیٹ کے اندر لگ رہے ہیں اور ہماری ریئل اسٹیٹ کی پرائسز انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دی ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ان میں پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. جب انہوں نے ذرا سختی کی اور سکین کرنا شروع کیا تو ریاض ملک صاحب کے صاحبزادے علی ملک صاحب اس انویسٹمنٹ کا، یہ تقریباً 200 ملین جو تھا پاؤنڈ بنتے تھے، پاؤنڈ سٹرلنگ، اس کا کوئی جواز فراہم نہ کر سکے. یہ ان بیچاروں کا، ڈی ایچ اے ویلی والوں کا پیسہ وہاں پہ گیا، اور وہاں پہ بائی دا وے یہ ملٹیپلائی ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی یہ والے ایسٹ جو تھے وہ آکشن کیے، جو اضافی پیسے تھے وہ ضبط کیے، اور جو ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ حکومت پاکستان کے حوالے کی کہ یہ ہم نے آپ کے ملک سے بلیک منی پکڑی ہے، آپ چونکہ یہ بندہ پاکستان میں کا شہری ہے اور پاکستان میں مقیم ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن کیجئے، لیکن یہ پیسے ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جب پیسے آئے تھے، اگے بیٹھا تھا کہ وڈے منہ والا باگڑ بلا، وہ احتساب کا انچارج احتساب اکبر،
تو اس نے جناب وہ فوراً پیسے سمیٹے اور جا کے ریاض ملک کا نامینی ہے، ریاض ملک کا بندہ ہے نا، اس کی خدمت میں، سر یہ لندن میں آپ کے پیسے گر گئے تھے سر، یہ قبول فرمائیے. تو وہ انہوں نے ان کی خدمت اقدس کے اندر پیش کر کے اپنی دنیا بھی بنائی اور ملک صاحب کی آخرت بھی بنائی. آخرت کیا ہونی ہے یار، پیمپر لگا کے پھرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی فوری طور پہ دنیا بنا لی اور اپنی نوکری پکی کر لی. اب یہ راولپنڈی رنگ روڈ میں بھی اسی طرح کیا اس نے، جا کے اپنے سیٹ کے سامنے جس نے اس کو یہاں پہ اپوائنٹ کروایا ہے اپنی وہ دنیا بنائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے. وہ انہوں نے جناب اپنی دنیا بنا لی. اب خیر وہ والے پیسے یہ ادا ہوئے، اس کے علاوہ وہ پیسے کیا ادا ہوئے، ایڈجسٹ ہوئے. وہ پیسے ریاض ملک صاحب نے بلیک منی ان کی جو برطانیہ میں پکڑی گئی تھی، پروون بلیک منی پکڑی گئی تھی، وہ انہوں نے واپس جو تھی وہ سرکار کے خزانے میں جمع کروا دی. گو میں 460 ارب نہیں دینے سانوں، 40 ارب 42 ارب ایڈجسٹ کر لو، تو وہ ایڈجسٹ ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے، بلکہ انہوں نے ایک نظر ثانی کی درخواست ڈال دی. اور ان کی نظر ثانی کی درخواست کے وکیل کون تھے؟ وہ جو علی ظفر صاحب، جناب احسن ظفر کے صاحبزادے. اور یہ وہ علی ظفر صاحب ہیں جو حالیہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وزیر قانون ہوتے ہیں. مزہ آیا، ٹھیک ہے، وہ وزیر قانون ہوتے ہیں جی. تو انہوں نے جناب ایک اب انہوں نے بھی تو مطلب کہ کسی کو اپنی لائلٹی پروو کرنی تھی. بڑی معذرت کے ساتھ علی بھائی، آپ ہمارے بہت رسپیکٹیبل ہیں، لیکن اب بندوق کے سامنے آ گئے. انہوں نے بھی تو کسی کو اپنی لائلٹی پروو کرنی تھی نا، جس بندے نے اپوائنٹ کرایا تھا. تو 2 ملازمین ہو گئے، شہزاد اکبر اور علی ظفر صاحب، یہ دونوں ریاض ملک کے پے رول پہ وہ ٹھیک ہو گئے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ معاملہ 460 ارب روپے کا تھا. تو پھر لہٰذا بات ان دونوں سے بن نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے. لہٰذا پھر تیسرا کریکٹر اس میں انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جناب طاہر اشرفی صاحب. جواد فیضی راوی ہیں کہ طاہر اشرفی صاحب کو پھر ریاض ملک نے بھیجا کہ پرائم منسٹر کو قائل کریں کہ جو علی ظفر کہہ رہا ہے اور جو شہزاد اکبر کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے اور آئین شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو مان لیں. ٹھیک ہے بھئی، جواد فیضی صاحب راوی ہیں، میرا کوئی قصور نہیں اس کے اندر. تو جواد فیضی صاحب جو ہیں وہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، اس کے عوض طاہر اشرفی صاحب کو کچھ دنیاوی جو تھی وہ سہولیات فراہم کی گئیں. یاد ہے نا وہ بیریا ٹاؤن کی گرینڈ مسجد، امام مفتی جمعہ پڑھائے، سمجھ لگی، ٹھیک ہے نا، وہ اسی سے کنیکٹڈ تھا. تو طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ چونکہ سعودیوں کی حمایت سفارش تھے اور پرائم منسٹر کو گھیرا ہوا تھا ایرانیوں کی، میرا مطلب ہے کہ زلفی بخاری اینڈ کمپنی نے، تو طاہر اشرفی صاحب کو 3 چکر لگانے پڑے، لیکن ان کی بات بن نہیں رہی تھی. تو ظاہر ریاض ملک تو پیمپر والا بندہ ہے، تو اس سے تو صبر نہیں ہو رہا. پیمپر والے بچے کو آپ نے دیکھا نا کس طرح وہ اچھل رہا ہوتا ہے جب اس کا پیمپر بدلنے والا ہوتا ہے، تو پیمپر والے بندے کو تو صبر نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ پھر میں نا ایک بڑا بم شیل مارتا ہوں. تو پھر وہ بم شیل مارنے کے لیے پھر تلمبا چلا گیا. یہ ملتان کے راستے میں ایک گاؤں ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. تو تلمبا کے جو مولوی صاحب ہیں جو کہ فرمائش کے اوپر شادیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں اور اس کا بڑا سارا افزانہ وصول کرتے ہیں، تو وہ ان کو نا پھر کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ جواد فیضی کے بقول کہ ان کو ایک ایسی گاڑی پیش کی گئی جس کے اندر یا اپنا آسائشوں کی جو تھی وہ بھرمار تھی اور بڑی مہنگی گاڑی تھی وہ، ٹھیک ہے. وہ گاڑی مطلب کہ پاکستان کے اندر چند ایک ہی ویسی گاڑیاں ہیں، وہ ان کو پیش فرمائی گئی. تو وہ پھر گئے سفارش کرنے اور انہوں نے پھر رام کیا جناب وزیر اعظم کو، اور یوں ان کی ملاقات کے بعد پھر یہ لیٹر لکھنے کا فیصلہ ہوا. یہ لیٹر جو ہے اس کی کاپی ہے ہمارے اسلام آباد کے ایک بڑے ینگ ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہیں وحید اے مراد صاحب، وہ اپنی ویب سائٹ پاکستان 24 چلاتے ہیں، وہاں پہ یہ کاپی بھی ڈسپلے میں پڑی ہوئی ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ پڑھیں. تو وحید مراد صاحب نے نہ صرف کس کی سٹوری پھوڑی، آپ اندازہ کریں ریاض ملک کا کہ یہ خبر بھی کوئی بڑی ویب سائٹ چھاپنے کو تیار نہیں تھی، تو چھوٹے لوگوں نے پھر بڑا کام دکھایا ہے اور انہوں نے یہ خبر چھاپ دی. اور یہ جو دن رات جرنلسٹوں کو گالیاں بکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ جا کے اپنا منہ کالا کر لیں.
ریاض ملک کے خلاف بولنے والے اپنی جان اور اپنی مال کی قیمت کے اوپر سچ بولتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے کچھ مخصوص لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور انہی کو ہی آپ نے دیکھنا اور انہی کو ہی صحافت سمجھنا ہے، تو پھر آپ جیسے اندھوں کو وحید مراد جیسا جو صحافی ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ خیر اس نے یہ خبر چھاپی اور اپنی جان پہ کھیل کے چھاپی، ٹھیک۔ تو ہمارا کام یہ تھا کہ سب نے پھر اس کے بعد اس پہ ویلاگ کیے، لیکن یہاں تک نوبت پہنچی کیسے، مطلب یہ لیٹر لکھنے تک نوبت پہنچائی کیسے گئی، ہم نے آپ کو وہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کے یہ تھوڑا سا ایک اپڈیٹ تھا کہ اس طرح کر کے تو وہ لیٹر لکھوایا گیا، اور لیٹر اب سپریم کورٹ گیا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے اب دیکھیں اس کا جائزہ لیتی ہے یا نہیں لیتی، اب سمجھ نہیں آ رہی۔ حکومت نارملی ریفرنس بھجوا سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کسی ایشو کے اوپر، لیٹر نہیں لکھ سکتی۔ لیٹر تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے۔ اٹ از میرا مطلب ہے کہ پتہ نہیں اب میں اوور ریئیکٹ نہ کر رہا ہوں یا اوور کمنٹ نہ کر رہا ہوں، حکومت کو بھجوانا ہے تو اسے ریفرنس بھجوانا چاہیے اس کے اوپر۔ خیر ہم اپنے دوست سعید چودھری سے پوچھیں گے جن کو لیگل حالات کا جو ہے وہ زیادہ علم ہوا کرتا ہے۔ بس جی وہ لیٹر چلا گیا، اب دیکھیں آگے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنا اس کا وزن اٹھاتی ہے، کیونکہ پہلے جو ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 17,000 ایکڑ لینڈ ہے، نہیں وہ اب آج کسی نے کریکشن کی کہ وہ 30,000 ایکڑ لینڈ ہے، اور وہ جو پرانے زمانے میں بادشاہ کہا کرتے تھے نا کہ گھوڑا لے کے نکلو اور جتنی زمین گھوم جاؤ گے اتنی تمہاری، اسی طرح جناب ادا زرداری صاحب نے بھی ان کو کہا ہوا ہے کہ جناب یہ 30,000 ایکڑ آپ کی ہے، کتنی دیر میں آپ قبضہ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ تو وہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں پہ گاؤں کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں، جو بھی وہاں پہ گاؤں میں کوئی مزاحمت کرے اس کو دہشت گردی کے مقدمے کے اندر پھنسا کر پار کر دیتے ہیں، اور ان بیچاروں کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے، اور تب سے تو بالکل بھی نہیں ہے جب سے عظمت سعید جیسے، چلے آگے آپ خود لگا لیجئے، جیسے شخص نے عدالت کو ایک بولی خانہ بنا کے وہاں پہ اس کی بولی لگائی تھی، اور وہ جو کئی ہزار ارب روپے کیا اس کا فراڈ ہے ریاض ملک کا، اس کو 460 ارب میں سیٹل کر دیا تھا۔ کئی ہزار ارب روپے کا جو فراڈ ہے اس کو 460 ارب میں سیٹل کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر عدلیہ کی مہر بھی لگا دی۔ اور وہ جو خونے ناحق تھے جو کہ وہاں پہ جو تھے، یہ جو راؤ انوار جیسوں نے ان دہشت گردی کے الزام کے اندر پھر ان کو بیچاروں کو مارا تھا، غریبوں کو جو صرف رہنے کا حق مانگ رہے تھے جو مارا تھا، ان کو بھی اس سے بھی اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا پیمپر گندا ہو گیا، بو آنی شروع ہو گئی ہے، چلو ایتھے ہی بند کر دیں، ٹھیک ہے، پیپر گندا ہو گیا جی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی جی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا نیچے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔